اس طرح سے بھی ایمان میں کچھ لوگ داخل ہو جاتے تھے. وہاں کے لوگ جب دیکھتے تھے کہ جو ہے یہ مسلمان جو آئے ہیں یہ حق پر ہیں، ان کا مذہب حق ہے، تو اس کو قبول کر لیتے تھے. اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجتے تھے اور لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا. ایسے ہی وہاں کے لوگ چونکہ ان کو خبریں پہنچ رہی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے کچھ صحابہ کرام تشریف لا رہے ہیں، تو وہ ان کا دل حق کو قبول کر لیتا تھا اور وہ ایمان لے آتے. اور لڑائی جھگڑا کچھ نہیں ہوتا تھا، قتل و قتال کی نوبت نہیں آتی تھی. تو اس میں بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض دیہات کے لوگوں نے، دیہات کے جو بعض صحابہ کرام تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے ہماری بستی کی طرف آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا لیکن قتل و قتال کی نوبت نہیں آئی اور ہم ایسے ہی ایمان میں داخل ہو گئے. گویا کہ ایک طرح سے وہ اس کو اچھائی کے طور پر بیان کرتے تھے کہ یہ ہماری ایک خوبی ہے کہ ہم نے جو ہے مقابلہ نہیں کیا صحابہ کرام کا. ظاہر ہے مقابلہ کرتے تو کچھ قتل کیے جاتے صحابہ کرام بھی، کچھ شہید کیے جاتے، کچھ ہم بھی قتل کیے جاتے، لیکن ہم نے مقابلہ نہیں کیا اور ہم ایسے ہی ایمان کے اندر داخل ہو گئے. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کری کہ آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، کہ تم اپنے ایمان اور اسلام کا احسان ہمارے اوپر کیوں جتلا رہے ہو. یہ ایمان اور اسلام کی جو دولت اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خود احسان ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دے دی بغیر قتل و قتال کے، اور تم اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو گئے. برعکس اس کے تم جو ہے ہمارے اوپر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان جتلا رہے ہو کہ تم ایمان میں داخل ہو گئے. تو یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے. تم اگر احسان جتلا رہے ہو تو یہ یاد رکھو یہ خود اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو توفیق دے دی. کیونکہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کا اندازہ جو ہے وہ ابھی نہیں ہے. یہ قیامت کے دن جب اہل ایمان کا اور اہل کفر کا فیصلہ ہو جائے گا اور اس وقت کہیں گے کفار ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، کہ اس وقت کفار یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہوتے. اس وقت جب دیکھیں گے کہ جو ہے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے اندر جگہ دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن کا وعدہ کیا تھا، اور دیکھیں گے کہ کافروں کو بہت بڑے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے، تو اس وقت ان کو اس بات کی قدر محسوس ہوگی. تو یہ کوئی احسان جتلانے کی چیز نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ جو ہے ہم ایمان والے ہیں، ایمان لے آئے ہیں تو ہم احسان کر رہے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے دل سے ایمان لائے ہو تو یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اب بتلانا کیا مقصود ہے، آج ہمارے اندر بھی بہت بڑے طبقے کا یہی حال ہے. ہم لوگ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ نماز کی طرف کیوں نہیں جاتے یا دین کے دیگر احکام کی طرف کیوں نہیں جاتے، اس کی اہمیت کا پتہ نہیں، اور اگر جاتے بھی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں مولانا لوگوں کے اوپر کہ جو ہے ہم نے نماز پڑھ لی تو جو ہے یا ہم نے زکوٰۃ دے دی یا حج کر لیا تو مولانا لوگوں کے اوپر احسان کر دیا. یہ بہت سے لوگوں کا جو ہے رجحان ہے، یہ ان کا خیال ہے کہ جو ہے ہم یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یا مولانا لوگوں کے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ ہم دین کے احکامات کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ارے یہ احسان اپنے اوپر کر رہا ہے آدمی. جب کل قیامت کے دن اس کو اس کی اہمیت کا پتہ لگے گا تب اس کو احساس ہوگا کہ ارے ہم نے کتنی بڑی نعمت ضائع کر دی. اس وقت کفار تو ایمان کے بارے میں افسوس کر رہے ہوں گے، لیکن جو اہل اسلام ہوں گے، جو پہلے سے مومن ہیں، وہ اپنے اعمال اور اپنے وقت کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم نے جو ہے دنیا کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہ کیا ہوتا اور جو ایمان کی دولت دی تھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو، اس کو ترقی دی ہوتی. اس لیے کہ یہ جو دولت ایمان ہے یہ
ایسی اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت انسان کے اندر دی ہے ایمانی کیفیت کی، اس کا حال یہ ہے کہ اگر انسان کے اعمال اچھے ہوں اور وہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرتا رہے تو اس کا ایمان قوی ہوتا رہتا ہے، زیادتہم ایمانا۔ اسی لیے قرآن شریف کے اندر آیا کہ جب جو ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کا ایمان جو ہے بڑھ جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور زیادت ایمان سے محدثین نے یہی لکھا کہ زیادت ایمان سے مقصود یہی ہے کہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان کی کیفیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اب جو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اور اسلام کی ہم کو کیفیت دی ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو اعمال دیے ہیں یہ اس ایمان کو قوی کرنے کے لیے دیے۔ اب اگر ہم ان اعمال ہی کو چھوڑ بیٹھیں گے تو چنانچہ آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہو کہ وہ ایمان سے ہی پھر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایمان انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دھیرے دھیرے کر کے کمزور ہوتا رہتا ہے، کمزور ہوتے ہوتے وہ اس کگار پہ پہنچ جاتا ہے کہ کبھی وہ ایمان ہی کا انکار کر بیٹھتا ہے، اسلام کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ سمجھ لیجیے کہ یہ بہت بڑی ہلاکت کی چیز ہے کہ انسان اگر اپنے ایمان سے پھر جائے، اور یہ امکان ہر جگہ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے ایمان میں داخل ہے تو وہ ہمیشہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ ایمان کے اندر داخل ہے اور مسلمان ہی